بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی ہنگامہ خیز تھا۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج ایک فل سماعت کی ہے اور لائیو سماعت تھی۔ اس کا کچھ حصہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا اور وکلاء سے بڑے تند و تیز سوالات ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگرچہ پی ٹی آئی کو اور تمام ظاہر تمام ہر جو اگریوڈ بندہ ہے جو اس کے ساتھ ریاستی ادارے کوئی بھی ظلم زیادتی ناانصافی کرتے ہیں تو اس کا آخری جو ایک امید ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے، وہ عدالتیں ہی ہیں بالآخر۔ اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو آئینی عدالتیں ہیں، جو اپیکس کورٹ ہے، تو وہ ہی سب پوری ایک عدالتوں کا جو ہے وہ یا پورے آئین کا ایک قسم کا وہ محافظ اور سربراہ ہے اور لوگوں کے اور عوام کے تحفظ کی ذمہ دار اور آئینہ دار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جب سے قاضی صاحب آئے ہیں تو یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ ایک بائسنس وہ ان کی جو ریمارکس ہیں ان سے شو ہوتی ہے، اور پھر جو یہ ایک روایت چل نکلی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ایک انتہائی اعلیٰ مرتبے کے اوپر بیٹھے جسٹس صاحبان جب انسانی حقوق اور جو بنیادی حقوق ہیں اور جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر جو وہ ریمارکس دیتے ہیں، ایک لینیٹ ویو لیتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ وہاں سے جب ایک ٹیز کرنے والی آواز آتی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو زیادتی کرنے والے ادارے اور اشخاص ہیں ان کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی الٹیمیٹلی امید عدالتوں سے ہی ہوتی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ تو اس میں ایک تو جس طرح سے ایک بنیادی جو حقوق ہیں ان کے خلاف لوگوں کو اٹھانا مسنگ پرسنز کا، اس حوالے سے جو ایک پیٹیشن تھی اعتزاز احسن صاحب کی، اگرچہ شعیب شاہین صاحب اس میں ان کے وکیل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا عدالت کی طرف سے، قاضی صاحب نے ان کے اوپر وہ والے سوالات کیے جن کا تعلق اس طرح سے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے سربراہ کی حیثیت سے یا پی ٹی آئی کے وکیل یا نمائندہ کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہیں، جبکہ ان کے سامنے مدعا جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ جبری گمشدہ کیا جاتا ہے اور ان سے من پسند کے بیانات لیے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر حالانکہ عدالت کو چاہیے تھا میری رائے میں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سخت ریمارکس دیتے اور سخت ایکشن لیا جاتا۔ الٹیمیٹلی یہ تو ایک اچھا ہو گیا کہ اس کے اوپر جو کنسرن عدالت نے ہو گئی کہ اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا، جو ایک اعتراضات سے اپنا رجسٹرار آفس کے اس کو انہوں نے مسترد کر کے مین اپلیکیشن کو فکس کر لیا ہے۔ اب کل دوبارہ 11:30 بجے پھر یہ لگے گی، اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن درمیان میں جو ایک یہ کچھ قاضی صاحب کا سٹائل بھی ایسا ہے کہ وہ ایک جو معاملہ ان کے سامنے ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ زیادہ ریمارکس دے جاتے ہیں، حالانکہ عدالت کو اپنے کیس تک رہنا چاہیے۔ اور خود ہی وہ کہتے ہیں کہ جی شعیب شاہین صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں ایک سیاسی ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ مسنگ پرسن لوگوں کو جبری طور پہ اٹھانا، بھلے وہ پی ٹی آئی کی کیوں نہ ہو، سیاسی ورکرز ہی کیوں نہ، اعلیٰ قیادت کیوں نہ ہو، اور بااثر لوگ ہوتا ہے نواز شریف کو اور رائٹس دینے کا، اس کو انصاف دینے کا، اس کے کیس اور کرپشن معاف کرنے کا، اس کے اوپر بڑا لینیٹ ویو ہوتا ہے۔ وہاں پہ عدالت کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ جب نائلی کا بھی ایک معاملہ ہے، تاحیات نائلی، اور جس کو کم کر کے انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے 5 سال کر دیا تھا، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا، جب وہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر بڑا لینیٹ، پھر کہا جاتا ہے یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ یعنی جب آپ نے بڑے آدمی لوگوں کو، نواز شریف کو اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو پھر تو وہ تو معاملہ ہی 2 آدمیوں کا ہے۔ جب مسنگ پرسن ہزاروں کی لوگ کے اٹھائے گئے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ نے اس کو ریلیف دینا ہے 2 آدمیوں کو، 3 آدمیوں کو، اور وہ بھی نواز شریف جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، یہاں پہ زیادتی ہو گئی ہے، جی کسی کو الیکشن لڑنے سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے۔
تو یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ دیکھتے ہیں ریمارکس کی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بائسڈنس موجود ہے اور ان کے لیے کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو دونوں کیس ہیں، اب یہ کل ان کی سماعت ہوگی۔ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا بہت اہم معاملہ تھا، جو شعیب شاہین صاحب کو بھی آخر میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو بھی اچھی طریقے سے بریف کیا ہے۔ جو آج کارروائی ہوئی ہے اور اب کل کا اہم بھی دن ہوگا، اس میں بھی بڑے بڑے کیس فکس ہیں۔ دیکھتے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں شعیب شاہین صاحب کو کہ انہوں نے انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی بالکل مکمل ہے۔ ہم تمام حوالوں سے مقدمات کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا کیس جو لگے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ ہمیں انصاف دے گا۔ تو لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں وہ ہم لیگل ٹیم کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں، اور پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ باہر بیٹھ کے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہو، ہر طرح کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنی مشکلات کا پتہ ہے، لہٰذا ہم اپنی مشکلات عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر طرح کی جو لیگل بیٹل ہے، لیگل فائٹ، صاف تو ہمیں عدالتوں سے ہی ملے گا نا۔ ریاستی ادارے تو غلط کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور نہ صرف اٹھا رہے ہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی عمل درآمد نہیں کر رہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخری امید تو عدالتیں ہیں۔ اگر ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کس سے جائیں گے؟ دیکھیں، لوگوں کی واحد امید اور واحد سہارا وہ عدالتیں ہی ہوا کرتی ہیں، ورنہ انتشار ہوتا ہے، بد دلی پھیلتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن یہ ان کا واحد حل یہ ہے کہ عدلیہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری کرے، اور ہم ان کے پاس آ چکے ہیں۔ اگر الیکشن، اس کو الیکشن کہتے ہیں، تو یہ الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو، ہر کوئی اپنا پارٹیسپیٹ کرے اور پبلک میں جائے اور پبلک فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ یہ حق حکمرانی پبلک کا ہے، عوام کا ہے، قوم کا ہے، لوگوں کا ہے۔ یہی آئین کہتا ہے، یہی لاز کہتے ہیں، اور یہی دنیا کا اصول ہے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جمہور کیا ہے، پبلک ایٹ لارج ہے۔ جمہور کو، یعنی جو آج پی ٹی آئی یا عمران خان جو سب سے مقبول پارٹی ہے، اس کو آپ سائیڈ لائن کر کے، اس کو آپ ایک طرف رکھ کے، آپ صرف 10-15% عوام کے درمیان کہو کہ جی آپ فیصلہ کر لو کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ آپ نے سب کے 90% سے زیادہ ہمارے لیڈرز کے کاغذات، نامزدوں کے کاغذات مسترد کر دیے، اور ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے، پی ٹی آئی کا، جو میرے تک رپورٹ پہنچی ہے، کوئی 2100 کے قریب جو امیدوار ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیے، اور اس کے مد مقابل وہ شہزادہ لاڈلا، سپر لاڈلا جس کو لائے گئے ہیں، شہنشاہ کرپشن جناب نواز شریف پی ایم ایل این کو، ان کا ایک بھی بندے کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے، ایک بھی لیڈر اور ورکر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وکیلوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، جو پروپوزر سیکنڈرز کی صورت میں یا کاغذات لے کے گئے ہوئے تھے۔ مثلا پرسوں کی مثال آپ گجرات کو دیکھ لیں، پرویز الہی کے لیے جو وکیل گئے تھے، سردار عبدالرازق خان، ملک امجد پرویز اور باقی، امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے، لیکن اتفاق سے وہ لوگ چلے گئے، تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بس ان کو کروں گا کہ جی ہمارا جو کیس ہے وہ لگائیں، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے کیس کو لگائیں گے اور فکس کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو سامنے یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم لکھ کے بھی دے چکے ہیں بہت ساری شکایات کی صورت میں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ انصاف کی توقع ان عمارتوں سے نہیں رکھتے، ان اداروں سے اس لیے رکھتے ہیں کہ جن کی یہ آئین کے تحت ذمہ داری ہے، چونکہ یہ آئین موجود ہے، اس کے اندر یہ ذمہ دار ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ماحول دیں، اور یہ ذمہ داری انہوں نے آئین کے تحت ان کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو تاریخ پھر کسی کو بھولتی نہیں ہے، تاریخ ان کے کردار کو یاد رکھتی ہے۔ آج اچھے کردار بھی سامنے ہیں، آج جسٹس منیر کا کردار بھی سب کے سامنے ہے، تو اس لیے اگر یہ اچھا کردار کریں گے تو لوگ ان کو تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، اور اگر برا کردار ہوگا تو جسٹس منیر کے انداز میں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں،